ان کا ٹریڈیشن تھا عرب کلچر میں، جاہلیت میں تھا کہ یہ لوگ کہتے کہ میری بیوی میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تو اس سے کیا ہوتا، وائف کا جو ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، وہ یعنی کہ ان لافل ہو جاتا وہ ایک دوسرے کے لیے، اور اسپیشلی انٹیمیشن کے لیے انٹل انلیس یو گیو دا کفارہ. تو یہاں جو ٹریڈیشن تھا زہار کرنے کا، اور یہاں بتایا گیا کہ اوس بن صامت جو یہ اپنے الفاظ بولے تھے، ان کی خالہ رضی اللہ عنہ ان کی وائف تھے، اور یہ جب بات بتائے تھے تو اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں فالوئنگ آیتس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر جب دوبارہ ہسبینڈ وائف ملنا ہے، جو بھی انٹیمیسی رہتی یا آپس میں جو بھی ریلیشن رہتا، اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا. الفاظ سے کتنا زیادہ فرق پڑتا، اسلام میں کتنی زیادہ الفاظوں کی، سارے چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے. اور یہاں پر جب الفاظ آ رہے تشتکی الی اللہ، کہ کس طرح وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے وہ کمپلین کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پر تھے. اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو انسانوں سے اللہ کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ سمیع جب بتا رہے ہیں، بصیر، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا رب ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئے، اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے، لیکن ہم یہ دور قرآن کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ ول گو تھرو دیٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اور اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی، اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی تھی کہ کس طرح کا معاملہ ہوا، اور وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کس طرح وحی کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوئے. جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھے، جو ابھی ایکسپلین کیا تھا اس کو زہار کہتے، وہ ان کی مائیں نہیں. ماں الگ ہے، بیوی الگ ہے، دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ماں پیدا کرتے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتے، لیکن ماں سے ایک ٹائم آتا کہ حجاب شرم آ جاتی ماں بیٹے میں. لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، وہ لباس کی طرح ہے. اور پھر دوسری چیز یہاں کیا ہے، ماں اور اولاد کی بانڈنگ ہمیشہ کے لیے رہتی. بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے، ڈیورس ہو سکتی، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی، لیکن 1 سے 4 بیویاں ہو سکتے، یا شوہر ایک گزر گیا دوسرا، یا ڈیورس کر کے دوسرے سے شادی ہو گئی، لیکن ماں باپ ایک ہی ہوتے. جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھے، وہ ان کی مائیں نہیں. ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، بے شک انہوں نے نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا. اب یہاں پر 2 ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے آئے، لعفواً غفور. عفواً کیا ہے، مٹا دینا. اللہم انک عفواً تحب العفو فاعف عنی، جو دعا بھی کرتے کمپلیٹلی اریز کر دینا ہمارے سنس کو. غفور ہے اور ڈھانپ لینے والا ہے، چھپا لینے والا ہے گناہوں کو. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اپنی بات سے لوٹ جانا چاہے، تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اب یہاں پر انٹیمیسی نہیں کر سکتے، چاہے کوئی ایج ہو، کیا ہے یہاں پر. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو سو مچ ڈیٹیل انٹو اٹ. واٹ از مینشن ہیئر، جب ہسبینڈ وائف ایسی بات کر دیے، ان کے بیچ میں کوئی انٹیمیسی نہیں ہوگی انٹل انلیس ایک غلام آزاد کرنا. دس از دا فرسٹ تھنگ مینشن. یا اس حکم سے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو. تو جس کو کوئی غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے رکھے. یعنی کہ 3 چیزیں بتائے گئے ہیں یہاں پر. فرسٹ اینڈ فارموسٹ
کہ غلام آزاد کرنے کی بات ہے، فری آف سلیو. اب غلام آزاد کرنا تو کچھ علماء کیا بولتے ہیں کہ کسی کی گردن چھڑانا، کوئی قرضے میں ہے یا so on so forth. And also the second thing here, پے در پے روزے بولتے ہیں نا، consecutively, continuously, without any gap. If you give a one day gap, again you have to continue right from the one. So this is like a 60 روزے رکھنا ہے. If you can't do that, قدرت نہیں رکھتا کرنے کی، تو محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. 7 محتاجوں کو کھانا کھلا دیں، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. واٹ اٹ مینس کہ یہ چیزیں ہیں. یو ڈڈ دا مسٹیک، ان آرڈر ٹو ریکٹیفائی یور مسٹیک یو ہیو ٹو ڈو دا فالوئنگ تھنگس. ون آف دا تھنگ، اٹس ناٹ دا 3 all of them, just one of them. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اس طرح رسوا ہوتا جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس روز جب اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، مطلب دوبارہ جو ریسٹریکٹ کریں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو ان کو بتا دے گا جو کام وہ کرتے تھے. اللہ کو وہ سارے کام یاد ہے اور یہ لوگ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم بھی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی جو آہستہ سے کان میں بات کرنا، چپکے بات کرنا، اس کو سرگوشی بولتے ہیں. آدمیوں سے میں نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں میں ہوتی چوتھا اللہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے اور نہ اس سے زیادہ میں، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہیں ہو. پھر وہ ان سب کو بتا دے گا قیامت کے روز جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیوں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگر 2 لوگ بات کر رہے، تیسرا اللہ ہے، 3 کر رہے، چوتھا اللہ ہے. سرگوشی کرنا منع ہے، کانوں میں بات کرنا لوگوں کو برا لگتا، اپسیٹ کر سکتا، until unless کوئی نیکی کی بات ہو. So that's the allowance has been given only in that context. کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہ پھر کرنے لگے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے تو تم کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ سے جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ رسول ہو تو جو کچھ ہم کہتے ہیں تو اللہ ہم اس کو سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو دوزخ کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ بری جگہ ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب ان لوگ آ رہے تو سلام کر رہے. سلام کیا؟ السلام علیکم، مطلب may you have a death. تو جب یہ بات سنتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت برا لگتا، تو اس سے زیادہ الفاظ میں کہتے کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، یہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں، ایسے نہیں کہو، وعلیکم کہہ دو. ان کو بھی سیم چیز ان کو ہرٹ ہوں گی، لیکن ہم ایسی بات نہیں کرنا ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سرٹن تھنگس. کوئی اگر برا کر رہا ہے تو ہم اس کے ایکسٹریم لیول پہ برا نہیں کرنا ہے. پھر یہاں پر ایمان والوں سے ایڈریس کیا گیا ہے. وی آر ڈوئنگ جز نمبر 28، پارہ نمبر 28، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 9 پہ ہے. مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرے، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے سارے سرگوشیاں کرے، اور خدا سے ڈرتے رہے جس کے سامنے تم سب جمع کیے جاؤ گے. مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو اسمبل ہونا ہے. ایسی سرگوشیوں تو شیطان کی حرکت سی ہوتی ہے تاکہ جو مومنوں کو رنج میں ڈالے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو،
اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو. اور جب تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. جب یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی اسپیشلی ایسے محفلیں جو دینی محفلیں ہیں یا جمعے کے اس میں جا رہے ہیں یا تراویح میں جا رہے ہیں تو سمٹ کے بیٹھو تاکہ لوگوں کو اور زیادہ جگہ ملے. اب اس سے کیا ہوگا، لوگوں کو جگہ ملنے سے کیا ہوگا کہ حدیث کا مفہوم آتا کہ جب ہم لوگوں کے لیے سہولتیں آسانی پیدا کرتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کرتا. اس دنیا میں بھی، ہمارے گریو میں بھی، ہر جگہ ہم کو آسانی چاہیے. تو دنیا میں بھی ہمارے ذیلی معاملات ہے، اس میں بھی کوئی بھی چیز ہے تو میک روم فار دیم اینڈ اللہ ول میک روم فار دیم. تو اللہ ول میک اٹ ایزی فار دیم. دس از لائک لوگوں کے دلوں میں جب کوئی ایسی ڈفرینسز نہیں رہتا تو لوگ جگہ دیتے، نہیں رہا تو خود ہی بیٹھنا چاہتے. وہ ٹائم چلے گیا، وائرس کا، کووڈ کا ہو گیا. دیٹ واز اے ایکسیپشن. میک روم، میک اسپیس فار دیم. You just gonna sit where you want to be, where you feel comfortably. If you need a chair, go ahead and grab a chair, sit over there. It doesn't mean that کہ وہ ایکسیپشن ہو سکتا. پرٹیکولرلی اگر ہم بات کر رہے ہیں کوئی چیئرس پہ بیٹھ رہے ہیں تو ان کا ایک کارنر الگ ہو سکتا، بٹ ناٹ لائک مس میچنگ دا ہول پیپل اینڈ ڈسٹربنگ اٹ. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ آلسو. تو میک روم مطلب لوگوں کو بھی دینا جگہ تاکہ ان کو بھی بیٹھنے کے لیے آسانی ہو. لیکن کوئی بارج ان نہیں کر سکتے، بیچ میں جا کے نہیں بول سکتے. سورہ جمعہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ جا کے اس میں بول رہے کہ یہ میں یہاں پر بیٹھتی ہوں، مجھے یہ جگہ دیجیے. یو کانٹ ڈو دیٹ. بٹ ایوری بڈی تھوڑا سمٹ کے بیٹھنے سے جگہ نکل جاتی. مومنوں، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو، چیریٹی. یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے. پھر اگر خیرات نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ہر کوئی پرائیویٹ کانورزیشن نہیں کر سکتے. اب بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے، تو یہ ایک صدقہ دینے کا طریقہ رکھے تھے. اف somebody wants to talk. علی رضی اللہ عنہ یہ چیز کرے تھے، ان کو کچھ معلوم کرنا تھا، بٹ آفٹر دیٹ دس ہیز بین ریمووڈ. تو آج کل بھی ہم جب دنیا میں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ اگر ان سے کوئی بات کرنا ہے، کوئی معاملہ پوچھنا ہے تو دے پٹ دا کریڈٹ کارڈ اور اس کے سارے معاملے رہتے اور آپ ان سے کیئر پوچھ سکتے، کوشچنس پوچھ سکتے، کیونکہ ان کا ویلیوبل ٹائم ہے، ان کی نالج بہت ہے. لوگ سمجھتے کسی سے کوئی سوال پوچھے فوراً نہیں، کوئی بھی دین کا سوال فوراً نہیں. اٹ ٹیکس منتھس، ایئرس اینڈ ایئرس ٹو گین دا نالج. ایک سوال انسان سمجھتا کہ ارے یہ تو 2 منٹ میں مجھے جواب مل گیا. اٹس ناٹ. You have to spend years and years in order to gain the knowledge. It's not overnight نہیں ہوتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، اس کے بعد جتنے بھی جو رائچیس پیپل ہے یا جو بھی نالج گین کرنا چاہتے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو؟ پھر جب تم نے اس کو نہیں کیا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا. تو تم نماز پابندی سے پڑھا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. It's not easy for the people to pay and talk. So Allah is saying that it's really hard for you. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہے نہ ان میں ہے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں. We are on آیت نمبر 15. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ برے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. لوگ قسم کیوں کہتے واللہ تاللہ؟ because just want to prove them we are not lying it, but these people are lying and for that they are doing the جھوٹی قسمیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے ان کا مال ان کی کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی اولاد. یہ لوگ دوزخی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس روز اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، مطلب ریزریکٹ کرنے کی بات ہے. تو جس طرح تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے ہم کسی اچھے
حال میں ہیں، خبردار یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ آیا نمبر 19، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، خبردار شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا۔ بیکاز دس پیپل بلانگ ٹو دیٹ، وائی؟ کیونکہ ان لوگ اللہ اور رسول کے جو بھی باتیں ہیں وہ بھلا دیے، they never came for that۔ تو دس از دا پیپل آف شیطان، جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، اپوزیشن کر رہے لوگ، وہ نہایت ہی افسوس اور رسوا ہوں گے۔ مطلب یہاں پر کیا بتا رہا ہے؟ ہیوملیشن کی بات ہو رہی ان کی۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لا غالبین، تو اغلبنا جو بتایا جا رہا ہے کہ کیسا بھی اوور کم کریں گے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، کہاں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی گروہ اللہ کے، خبردار اللہ ہی کا گروہ اپنی مراد پائے گا۔ یہاں پر جو لوگ رائچیس ہے ان کی بات کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحشر یہ مدنی سورت ہے، اس میں صرف 24 آیتیں ہیں جو سبح للہ، تسبیح والی، جو پریز سے جو شروع ہوتے، مسبحات جو صورتیں بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ وہ سب چیز جو آسمان میں ہیں اور چیز زمین میں ہیں، سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سارے چیزیں اطراف میں اپنے دیکھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ مداد کلماتہ، سب چیز اللہ کی تسبیح کرے۔ وہی ہے جس نے اول بار کفر اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ان کے نکل جائیں گے، اور ان کے خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ نے ان کو وہاں سے لائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں اجاڑ دیں گے۔ تو یہ بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں کی عبرت رکھو۔ اب یہاں پر کیا ہے جو آیت نمبر 2 میں بتایا جا رہا کہ کس طرح ان لوگ گھروں کو خراب کر کے برباد کر کے جا رہے ہیں۔ تو مدینہ میں جو جوئش ٹرائب تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریٹ کرے تھے، ایک بنو نذیر کر کے ایک پیکٹ بنائے تھے، بنو نذیر ایک پرٹیکولر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگ مسلمانوں کو کیا کرے تھے، دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اور ان کی پارٹ آف دا ٹریچری کیا تھی، جو پیپل آف مدینہ تھے، کچھ ایک ایکسیڈنٹلی کچھ مرڈر ہوا تھا، کچھ بلڈ منی چاہیے تھا، وہ سارے چیزوں میں وہ سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دے اٹیمپٹ ٹو کل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. So when he went to them in order to ask them to contribute in the blood money, تو جو پے کرنے کا تھا، تو اب بہت مشکل ہو گیا. تو اس کے لیے کیا ہو گیا تھا کہ ایک بنو نذیر سے جو سیج تھا اور وہ جو فورٹریسز بنانا پڑا، ایونچولی یہ ساری چیزیں کیوں ہوئے تھے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگ ریووک کرے تھے کچھ جو پیکٹس بنائے تھے. تو وہ ساری چیزوں کے لیے کس طرح ساری چیزیں توڑ کے وہ کر دیے تھے. تو اب ان لوگ ہر چیز اپنے اس میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر ہے، لیکن وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل. انشاءاللہ آپ اس کو بعد میں اچھے سے اس کو وہ کرنا. ابھی ہم صرف آیتوں پہ رہتے ہیں، اس کے ہی ڈیٹیل میں جائیں گے. اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنے کا لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دوزخ ہے.
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کھجور کے درخت اس لیے کاٹنا پڑا کیونکہ ان لوگ اس میں پناہ لے کے چھپ جا رہے تھے، ان کو مارنا تھا، ان کو ختم کرنا تھا۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو اور ان لوگوں سے لڑائی بڑائی کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو مال دیا گیا تھا اس پہ تم کچھ بھی محنت نہیں کرتے۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتیوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں، حاجت مندوں اور مسافرون کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہے انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہے، اور جو چیز رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ غریب وطن چھوڑنے والوں کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کا طالب ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے مددگار ہے، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ جو مہاجرین کی بات ہو رہی، آیت نمبر 9 پہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقیم رہے، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کے اندر، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنے جانوں سے مقدم رکھتے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی کوالٹی ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا اپنی جان سے زیادہ، اور ان کو خود فاقہ ہو، مطلب خود اپنی ضرورت رہتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ہے تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 9 میں کیا بتایا جا رہا کہ they themselves were very needy in spite of that، پھر بھی دوسرے لوگوں کو مدد کرنا، تو یہ چیز بہت بڑی رہتا ہے۔ جب آپ کے پاس بہت ہے وہ مدد کرنا الگ ہے، تو اس کی جو مدد رہیں گی اور وہ جو مدد رہیں گی دونوں میں فرق رہیں گا، تو یہ بہت ہیوج ڈفرینس بتایا گیا۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار ہم کو معاف فرما، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ دعا ہے جو دلوں کا غل جو ہے، زنگ ہے، وہ دور کرنے کی بات۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں غل یا بغض آ جاتا، کینہ کپٹ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ دور کر دے۔ کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہے کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن ایکچولی میں وہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ نکل گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مطلب ان لوگ اتنا زیادہ سیلفش، می اینڈ مائی سیلف ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ مومنوں، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ یہ نا ایک ایمان کا لیول چیک کرنے کی بات ہے۔ جب ہم کوئی چیز بھی دین کی ہم کرتے ہیں نا، تو کیا آپ اسٹرانگ ہے یا شیکی ہے یا ویک ہے؟ تو سیم وے جو کافر اور مومن میں فرق رہے گا، ایک مومن وڈ بی اسٹرانگ، کافر اور مشرک وڈ بی ویری بزدل رہے گا۔ یہ سب سمجھ ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستی میں یہ دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر، ان کے آپس کی لڑائیاں بھی بڑی سخت ہے،
تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھا ہے حالانکہ ان کے دل متفرق ہے، مطلب پورے سیکس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، سو ایسا دکھ رہا اپرنٹلی کہ ان لوگ ایک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون۔ ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ آیہ نمبر 16، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ شیطان تو بہت بھٹکائیں گا، جب ایکچولی انسان بھٹک جائے گا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اس سے بری ذمہ ہوں، اور انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے روز فرد کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، اور پھر یہی کہتا رہے اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیہ نمبر 19 and 20، تم ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ نے خود ان کو ان کی جان سے غافل بنا دیا، یہی بدکار لوگ ہیں۔ دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں، جنتی تو کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہاں کلیئرلی بتا دیا جا رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ کامیابی ہے، سکسیسفل پیپل ہے جنت والے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے۔ آیت نمبر 22 and 23، وہی خدا ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے، وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے۔ یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کے بہترین نام ہیں، اور یہ جب ہم نام لے کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ اسم اعظم، تو یہاں پر بھی، اور پھر یہ بہت سارے موسٹ آف دا پیپل دے نیو دس دعا، اینڈ وہ آیت وہ اللہ ہی ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا هو اللہ خالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی سورت ہے، اور ممتحنہ کیا ہے؟ امتحان سے ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس میں ایک امتحان کی بات ہو رہی، تو ممتحنہ امتحان کیا لیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتا کہ وہ کیسا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے۔ ہم جب اچھائی یا نیکی کے طرف جاتے تو اللہ ول ڈیفینیٹلی شورلی ٹیسٹ کرتے۔ تو یہاں پر ایک بیان، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وی لرن دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ جو ایک ٹریچری کرنے والے ہیں مشرکین، ایک وائلیشن کرنے والے تھے ایک ٹریٹی کے خلاف، تو وہ ایک کچھ ٹریٹی بیان کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں اٹ شوڈ بی سیکرٹ، نو بڈی شوڈ ٹیل ٹو اینی ون، اینڈ دیٹ واز انفارمڈ تھرو حاطب بن بلتا to their he was trying to, he didn't inform actually, he was trying to، لیکن پھر وہی کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ وہ ایک کوئی چٹ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی لوگ وہاں جاتے اور وہ لیڈی کو پکڑتے اور بولتے کہ تم یہ چیز دے دو، اور وہ اس کو دے دینا پڑتا۔ ان شارٹ میں بیان کروں، اٹ ہیز ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیل اینڈ دا تھنگس،
why he was doing it. Even though he was a Sahaba and he was participating in Badr, in different wars, but he was doing it because उनके जो लोग थे मक्का में थे तो उन्होंने सोचे कि ऐसा कुछ करने से उनके दिल में नरमी पैदा होंगी। और उमर ख़त्ताब को बहुत गुस्सा भी आया था इनकी ये हरकत पे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिडर करते थे जो मोमिन है खालिस है उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देते। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब है, मोमिनों मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि वो तुम्हारे पास जो दीन हक़ और आ चुका है उसका इनकार करते हैं, वो रसूल को और तुमको महज इस बिना पे कि तुम अपने रब पर ईमान ले आए हो शहर बदर कर चुके हैं। अगर तुम अपने घरों से मेरे रास्ते में निकलो और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम चुपके उनसे दोस्ती की बातें मत करो। मतलब यही जो सीक्रेटली लेटर भेजे थे, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो बातें छुपा कर करते हो और जो जाहिर करते हो, तो जो तुम में से ये ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। तो फ़क़त दल्ला सवा सबील, हर इंसान की कुछ ना कुछ टेस्ट होती। यहाँ पर क्या थी, उनकी अपनी फैमिली थी, वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इन दैट मैनर। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पाले तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईज़ा के लिए तुम पर हाथ भी चलाए और ज़ुबानें भी, और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाए। आया नंबर 3 और 4, क़यामत के दिन ना तुम्हारे रिश्तेदार काम आएंगे और ना औलाद ही, उस रोज़ वो तुमसे फैसला करेगा और अल्लाह खूब देखता है जो तुम करते हो। क्या है ये जो हम सोचते कि लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, कोई चीज़ भी काम नहीं आने वाली नहीं है until unless you spend in the way of Allah और righteous children है। तुम्हारे लिए इब्राहिम और उनके साथियों में अच्छा नमूना है, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनकी तुम अल्लाह के सिवाय पूछते हो बेताल्लुक़ है, और हम तुम्हारे माबूदों के कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानना, हम में और तुम में हमेशा खुल्लम अदावत और दुश्मनी रहेगी, मतलब एनिमिटी। अलबत्ता इब्राहिम ने अपने वालिद से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा, एक वादा करे थे एक नाइस वे में, और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता। ए हमारे रब, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी तरफ रजू करते हैं और तेरे ही पास लौट कर आना है। यहाँ पर एक चीज़ है, वालिद साहब उनके लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन रब्बना ला तजलना फितनतुल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, तुम हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, और ऐ हमारे रब तू हमें मुआफ़ फरमा, बिलाशुबा तू बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आया नंबर 6 और 7, बेशक तुम्हारे लिए उन लोगों में से एक उम्दा नमूना है, यानी उस शख्स के लिए जो अल्लाह के सामने जाने और यौम आखिरत पर अकीदा रखता है, और जो रूगर्दानी करेगा तो अल्लाह बेनियाज है, हम्दो सना का साजावार है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उनमें जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला। अल्लाह तुमको उन लोगों से भलाई और इंसाफ करने से नहीं रोकता जो तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं करते और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकालता है। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। क्या है, वला तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, या मुक़सितीन मतलब जो इंसाफ करते हैं, जस्टिस करते हैं। समटाइम्स हैपन कि अपने ख़िलाफ़ भी जस्टिस करना पड़ता है, अपने लोगों के ख़िलाफ़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अल्लाह तुमको सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करने से मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़ते हैं और तुमको तुम्हारे घरों से निकालते हैं और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद करते हैं, और जो ऐसे लोग हैं उनसे दोस्ती करेंगे तो वही लोग जालिम हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, जो लोग दीन के ख़िलाफ़ है, मदद कर रहे हैं, उनसे कैसा? कुछ लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख के कर सकते हैं, लेकिन मे अल्लाह गाइड अस ऑल। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़ कर आए, अब यहाँ पर सोचिए कि माइग्रेशन हो रहा, वतन छोड़ के आना है, उसके अंदर कोई भी बुराई हो सकती है, वो बुराई को जड़ से मिटा देना चाह रहे हैं। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो, मतलब टेस्ट, और अल्लाह उनके ईमान को खूब जानता है। अगर तुम जानते हो कि वो मोमिन हैं
تو ان کو کفر کے پاس واپس نہ کرو. مطلب اف دے آلریڈی بلیوڈ پھر ان کو واپس نہ بھیجنا ہے کفر کے پاس. ان کو کفر کے پاس واپس نہ کرو. نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز ہے. اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو. اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو. اور کافر عورتوں کی ناموس تو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافروں کو واپس کر دو. جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ طلب کر لو. یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم. آیت نمبر 11. اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافر کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھی مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو اب یہاں پر پھر کیا ہے، واتقوا اللہ. یہ سارے باتیں ہوئے بس الذی انتم بہ مؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے، جو بولتے نا بیعت کرنا، تو ہاتھ نہیں پکڑتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں کچھ ہاتھ ڈال کے وہ کبھی بھی ٹچ نہیں کرے نامحرم کو. تو بہت سارے لوگ یہ نامحرم کا کانسیپٹ رکھنا چاہیے. تو آپ گلوز پہن سکتے، پہلے تو آپ نو کہہ سکتے ہیں ان کو کلیئرلی، لیکن ابرپٹلی آل آف اے سڈن ہو جائے تو بیٹر کہ آپ گلوز پہن کے رہو تاکہ کسی کو ٹچ ہی نہ ہو اگر جہاں پر آپ کو محسوس ہو. جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ بدکاری کریں گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، نہ اپنی ہاتھوں پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لیں گے، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گے، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوئی. مومنو تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے کہ وہ آخرت کے سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر قبر میں سے آس توڑ بیٹھے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو بالکل، جو کافر کے اندر نا ایک امید ہی نہیں رہتی. ایک مسلمان میں، ایمان والے میں امید رہتی. سورۃ الصف جیسا صف بنانا، روز بنانا. تو نماز میں بھی ہم کوشش کرتے، اور یہ بھی مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورت ہے، 14 آیتیں ہیں. اور پھر سبح للہ، یہ بھی تسبیح سے شروع ہوتی، مسبحات والی صورت ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَهُوَ العزیز الحکیم. سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا. اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی کس طرح تعریف کی جا رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہی. تو ہم بھی تھرو آؤٹ دا ایئر تسبیح کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ رمضان ہے تو جب ہی اٹھ کے تسبیح کر رہے ہیں. وی شوڈ میک اٹ اے ہیبٹ. سبح للہ. اور پھر یہاں پر پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کو وہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں. تو اب یہاں پر کوئی بھی چیز حکم دے رہے ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں. لیکن سم علماء سے ایون دو وہ چیز میں آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے، آپ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، اس سے آپ کے دل میں بھی ڈر ہوتا اور آپ پھر وہ کرنا شروع کرتے. وی آل ہیو ویکنیسز. اٹ ڈزنٹ مین کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رک جانا، لیکن اندر انسان تو جانتا کہ وہ ایک کوشش کر رہا اور وہ کوشش میں ناکامی ہو رہا. اور ہمارا نفس جو ہے نا سب سے زیادہ اوور کم کرتا. رمضان میں دیکھیے شیاطین بند ہے، چینڈ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے. واٹ از تھنگ دیٹ لیکس یو آلویز پش یو بیک. شیطان ہمارا نفس جو ہمارے اوپر حاوی ہوتا. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار. وہ ایک یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح لڑتے ایک جٹ ہو کے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھ ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فسق حد سے زیادہ بڑھ جانا.
جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہے میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر جب ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو کہا یہ تو سری جادو ہے۔ اب یہاں پر آیا نمبر 6 میں بتایا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا احمد بھی ہے، محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سے اور بھی نام بتایا گیا، ماہی ہے اور بھی نام ہے، عاقب ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگین یہاں پر لا یہدی القوم الظالمین ہے، پہلے کیا تھا فاسقین، حد سے بڑھنے والوں کا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور یعنی دین اسلام کو پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر رہا ہے، چاہے کافر ناپسند کرے۔ اب کافروں کو پسند نہیں ہے، اسلام اتنا پھیل رہا تو دے ڈونٹ لائک اٹ، لیکن اور پھیلتے جائیں گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دی کر بھیجا تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، کہا مشرکین ناپسند ہی کرے۔ کیا ہے ولو کرہ المشرکین، ان لوگوں کو ڈس لائک کرتے ہیں ان لوگ یہ ساری چیزیں۔ اے ایمان لانے والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور باغات میں داخل کر دے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کا باغات میں ہوں گے، یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک فوز العظیم ہے۔ اور ایک اور چیز جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں اللہ کی مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو خدا کی طرف بلانے میں مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کی مددگار ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہی رہا۔ بلا آخر ہم نے ایمان والوں کی ان کی دشمنوں کی مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب ہے۔ تو ہم بھی نحن انصار اللہ بننا ہے۔ اللہ کی جب مدد کرنا چاہتے، اللہ ڈونٹ نیڈ اس بٹ وی نیڈ مدد، وی وانٹ نیکیاں، تو اللہ کے لیے کر رہے۔ سورۃ الجمعہ جمعے کے دن بھی پڑھتے اور اس کے اندر جمعے کے ایٹریبیوٹس بھی ہے، کیا کیا کرنا چاہیے جمعے کے دن، اینڈ آلسو سورۃ الجمعہ میں اور بہت سارے حدیثیں ہیں جو آپ چیپٹر دیکھیں گے صحیح بخاری کا، جس میں جمعے کے ایٹریبیوٹس بتائے گئے۔ یہ بھی سورت شروع ہوتی یسبح، ابھی تک 3 صورتیں ایسے آ گئے جو سبح للہ سے، جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، یہ بھی تسبیح سے شروع ہوتا ہے۔ اٹ ہیز اونلی 11 آیات اور مدنی صورت ہے، اور اس میں ایک بات آتی اینڈ آف دی سورہ میں کہ کیرون آیا تھا، اس میں بہت بزی ہو گئے لوگ سامان خریدنے میں، اگر سب لوگ چلے جاتے خطبہ نہیں سن کے تو عذاب بھیج دیتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نالج کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا فائدہ نہیں ہے کہ نالج آ رہی اور گدھے پہ کوئی بکس رکھے اور گدھے کو نہیں پتا کہ کیا ہے، تو دیٹس دا بری ایک مثال دی گئی ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ پہلے اللہ کی پریز ہے، یہ سٹارٹنگ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے نا پڑھوں میں سے، مطلب یہاں پر ان پڑھ مطلب جو ان کے لیے جو کتاب کی بات ہو رہی، امیین تھے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب دنائی سکھاتی ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہ میں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام ہم سیکھ کے، قرآن سیکھ کے انسان کا مائنڈ اوپن ہوتا، اور ان میں سے دوسروں کی طرف بھی جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ غالب حکمت والے نہیں شامل ہوئے، آنے والے جنریشن ہے یہاں پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کتنے زیادہ جنریشن، کوئی بھی نیکی کر سکتا، کوئی بھی وہ مرتبہ لے سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
ان لوگوں کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی پھر انہوں نے حکم برداری نہیں کی، ایسے گدھوں کی طرح ہے جس پر بہت سی کتابیں لادی ہوئی، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، ان کے لیے کیسی بری مثال ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہاں پر ظالم کیا ہے؟ ان لوگ علم حاصل نہیں کر رہے، نہ عمل کر رہے، تو گدھے کی مثال ہے۔ کہہ دو کہ یہ یہود، اگر تمہارے دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو دوسرے نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو۔ یہ لوگ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے انجام دے چکے ہیں، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا، واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی، کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو، بھاگتے ہو، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والوں کے پاس لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے ہو، بما کنتم تعملون۔ پھر یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی، اے مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ مکہ مدینہ میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے سٹورز فوراً کلوز ہونا شروع ہو جاتے جیسے ہی اذان ہوتی، تو یہ اذان کا ایسا ہے کہ سب چیزیں بند کرو اور چلے جاؤ نماز کے لیے۔ یہاں اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ جمعہ پریئر کی بات ہوئی۔ پھر جب نماز ہو چکی تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ نجات پاؤ۔ اب یہاں پر کیا ہے، من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ پہلے ایمان والوں سے مخاطب ہے، نماز کے لیے جاؤ، پھر ذکر کرو، اور پھر خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ لو تو فانتشروا، پھر اپنے کام پہ چلے جاؤ جو بھی ہے، لیکن ڈونٹ فرگیٹ دا ذکر آف اللہ، من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، کثیر زیادہ ذکر کرتے رہو۔ اٹس ناٹ کہ اب رمضان ہے تو یاد رہ رہا، روزے میں ہے منہ بہت ڈرائی ہو رہا، آلویز میک دا ذکر۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں تو تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دو کہ یہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ آیت نمبر 11 میں کیا ہے، ایک کیراون آیا، اس کے پیچھے بھاگے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اگر یہ سارے لوگ چل جاتے تو مدینے میں عذاب آ جاتا۔ سورۃ المنافقون، جیسا سورۃ المومنون ہے ویسی منافقون ہے۔ سورۃ المنافقون 11 آیتیں ہیں اس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہ ہے کہ وہ منافق جھوٹے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً یہ کام برا ہے جو وہ کرتے، خود بھی نہیں کر رہے، دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کام سے روک رہے ہیں۔ تو اٹ کوڈ بی ناٹ اونلی منافق، کوئی بھی ہو سکتا ہم میں سے۔ منافق کی کیٹیگری کا کیا تھا، صحابہ اکرام اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے تھے، بولتے تھے کہ ہم میں کوئی منافقت تو نہیں ہے، تو ہم مجھے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 یہ اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اب کیا ہے، جب انسان کو ہدایت ملتی وہ پکڑ لینا چاہیے، اس کے بعد جب چھوڑ دیے تو کیا ہے، ثم کفروا کے بعد فتوبیا، ان کے اوپر سٹیمپ ہو گیا، علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور جب تم ان کے متناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہے، اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگا دی گئی ہے، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو بلا سمجھ رہے ہیں، یہی دشمن ہے، ان سے بچ کر رہو، اللہ ان کو ہلاک کرے یا کدھر بھٹکے پھرتے ہو۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر کوئی بھی بات بھی ہے
کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ، اور جب تم ان سے ملتے یا دیکھتے تو یہ جو ہپوکریٹس ہے ان سے امپریس ہو جاتے لوگ، ان کی باتیں میٹھی، ان کے طریقے، ایکچولی دے ڈونٹ مین اٹ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول کے پاس چلیں، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ اب سر ہلانا بھی کیا ہے، ڈیفرنٹ وے میں ہے۔ دس از لائک ایروگنس میں سر ہلانا۔ تم ان کے حق میں دعائے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر forgiveness کی بات ہو رہی۔ وائی اللہ forgive نہیں کر رہے ان کو؟ کیونکہ یہ خود themselves کچھ نہیں کر لے رہے، لیکن آپ بول رہے کہ ان کے حق میں اگر تم کرو یا نہ کرو، اللہ will not forgive them۔ یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود بے خود بھاگ جائے، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں۔ منافق کیا ہے؟ ایک طرف سے ایمان جا رہا، دوسری طرف سے ایمان نکل جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے اور رسوا ہونے والے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو خدا ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مومنوں، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون ہے۔ اور جب مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو پھر کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ جو بھی کرنا ہے اب کرنا ہے۔ پھر جب ہم معافی مانگیں گے، موقع مانگیں گے، اللہ will not give that۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی مسبحات صورتوں میں سے ہے اور 18 آیتیں ہیں اس میں۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس کے لیے سچی بادشاہت ہے، اسی کے لیے لامحدود تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی بادشاہت ہے، سب سے بڑی بادشاہت، دنیا کی بادشاہت چند سالوں کی ہے، پھر چینج ہو جاتا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کافرون بھی ہے، مومنون بھی ہے، لیکن اللہ نوز بیسٹ۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائے اور صورتیں بھی اچھی اچھی بنائے، اور اسی کے طرف سب لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر 3 تھنگز بتائے، زمین آسمان کو کس طرح پیدا کیے، پھر صورتیں بنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی چھپا رہے یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ نوز، بذات صدور بھی معلوم ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلی کفر کیا تو انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ایمان لائے پھر کفر کرے تو بہت ہی پنشیبل ایکٹ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے آدمی ہم کو ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کا نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اب یہاں پر جو نشانیاں لے کے آؤ، بار بار پروفٹ کو کر رہے ہیں، نشانیاں لائے بس سے کوئی بھی بات نہیں رہتی، باقی عذاب ہی آتا، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تک کوئی عذاب نہیں۔ تو یہاں پر ان لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کو خود نقصان ہوگا، ان کو کوئی کام آنے والے نہیں ہے۔ کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے،
کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارا اعمال سے باخبر ہے۔ اس روز کے ہم سب کو جمع ہونے کی روز جمع کریں گے، نقصان کا دن ہوگا، اور جو ایمان لائے اللہ پر ان کا نیک عمل کرے اور اس سے اس کی برائیاں مٹا دیں گے، اور باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم ہے۔ والذین کفروا، اب جو لوگ کفر کرے ان کی بات ہو رہی، اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ میں ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے، وبئس المصیر، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم سے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیا نمبر 12 and 13، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کنوے کرنا ہے، کنونس نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اللہ برحق ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور مومنوں کا پورا بھروسہ خدا ہی پر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، مومنوں تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، تم اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال ہے، اولاد ہے، یہ ٹیسٹ ہے ہمارے، واللہ عندہ اجر عظیم، ان سے محبت بھی کرو، خیال بھی رکھو، لیکن اس سے جنت کا راستہ بنانا ہے، دوزخ کا نہیں۔ جو جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص حرص نفس سے محفوظ رہا تو یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ یہ جو نفس کا شوہ نفس ہے اس سے اوور کم کر دینا، ہر چیز میں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں we have to check ourselves، اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرضے دو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تم کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے، اور اس میں آیتیں 12 ہے، سب طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا، پوری صورت ہے، سورہ نساء میں بھی اس کے احکامات ہے، اور سورۃ البقرہ کے دوسرا جو پارہ ہے اس میں بھی ہے، اور صحیح البخاری میں جب آپ پورے ڈیٹیل میں جو پڑھتے ہیں حدیثیں اس میں بھی، تو یہ چیزیں ہم کو نالج، صحیح نالج ہونا چاہیے، انسان ہے، کبھی بھی طلاق ہو سکتی، ویڈو ہو سکتے، یہ باتیں کریکٹ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اٹس ناٹ لائک ڈس لائکڈ بٹ اٹ از الاؤڈ، بیٹر ٹو ہیو گڈ لائف rather than having the life which is messed up for the both people۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق مدنی صورت، 12 آیتیں ہیں اس میں۔ یا ایھا النبی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ٹائٹل سے ان کو بلایا جاتا تھا، اور 3 یا 4 مرتبہ ہی آپ کا نیم مینشن کیا گیا ہے اس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے، مگر ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کرے تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ گیا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تو کیا جانے شاید اس کے بعد خدا رجت کی کوئی سبیل پیدا کرے، مطلب جو ہو رہا ٹھیک ہے، اٹس ویری
difficult for women and men to go through the طلاق، کیونکہ ایک عرصہ آپ ساتھ گزارتے، چاہے کتنا بھی عرصہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، لیکن you feel bad about it، لیکن اللہ will make a way۔ تو یہاں پر پہلی چیز کیا ہے، طلاق کے ایک احکامات بتایا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر بتایا جا رہا ہے، اور طلاق جب دے رہے ہیں تو ان کو فوراً سے گھر سے مت نکال دو، بٹ دیر از اونلی ون ایکسیپشن، بے حیائی کی بات ہوئی کہ عورت کسی اور سے اس کا ہے ریلیشن شپ یا سو آن سو فورتھ، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی، بہت بد زبان ہو سکتی، بدتمیز ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی ہو سکتی، ادروائز عدت کے دن بھی وہاں گزار سکتے۔ پھر جب وہ اپنی معید کو پہنچ جائے تو یعنی کہ پورا جو ٹائم ہے، تو تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یا قاعدے کے مطابق اچھی طرح علیحدہ کر دو، یا تو تم رجوع کر لو، ریکنسائل کر دو، یا چھوڑ دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مرد گواہ کر لو، اور اللہ ہی کی شہادت قائم کرو۔ ان باتوں سے اس کو ہی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے رنج و غم سے نکالنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے۔ آیا نمبر 3، اس کو ایسی جگہ سے رزق ادا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ آیت نمبر 4 and 5، اور تمہاری مطلقات عورتیں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی، مطلب ان کا پیریڈ نہیں آتا، اور اگر تم ان کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت میں مہینے ہیں، اور جن کو حیض بھی نہیں آیا ان کا بھی عدت یہی ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت بھی مدت بچے کا پیدا ہونے تک ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں سہولت پیدا کرتا۔ اب یہاں پر ڈیفرنٹ اینگلز بتایا گیا ہے کہ عورت کی کیا عدت رہیں گی، کتنی مدت رہیں گی، کیا انہیں پربرٹی سے پہلے اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کو پیریڈ بھی نہیں آتا تو اس کا کیا رہیں گا، 3 مہینے کیسا کرنا ہے، سولار کیلنڈر سے کریں گے، کیونکہ لونار کیلنڈر میں جب آپ کو لونار ہو سولار ہو، جب پیریڈ نہیں آ رہا یا پیریڈ بند ہو گیا تو ساری چیزیں مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم دے گا۔ مطلقہ عورتوں کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، اپنی وسعت کے موافق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہو تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچہ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائے تو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقہ سے موافق رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ اب یہاں پر طلاق میں بھی کیا ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا، طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگر ریکنسائل کر لیے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بچہ ہوئے بس چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں، دیٹ از آلسو فائن ہے۔ اور دودھ پلانے کے معاملات بھی بتائے گئے ہیں، کوئی کسی کو دے کے بھی کر سکتے، کسی ہائر کر کے، یا ڈبے کا جو بھی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، بٹ آل دا ہو ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ، جو بچے کا باپ ہے۔ وسعت والوں کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا خدا نے اسے دیا ہے تو اس کے مطابق خرچ کرو۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اسے دیا ہے۔ خدا عنقریب تنگی کے بعد فراغی عطا کرے گا۔ ہر انسان کو جتنا ہم لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا یہاں بتایا گیا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی، اللہ ول ٹیسٹ یو اونلی دیٹ مچ۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنی پروردگار اور اس کے پیغمبروں کا احکام کے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، سو انہوں نے اپنے اعمال کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی رہا، مطلب ان کے لیے لاس ہی لاس ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو کہ ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے،
اور جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور نیک کام کریں گے اللہ ان کو باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے خوب رزق دیا۔ ہر جگہ بتایا گیا ہے کامیابی کیا ہے، کہ ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا ہے، اس پہ جم جانا ہے، تو انہی کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی، انہی کی طرف ان میں اللہ کے حکم اتارتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، مطلب اللہ تعالیٰ قد احاطہ بکل شیء علم، اللہ کا علم احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ التحریم، سورۃ التحریم بھی کیا ہے؟ یہ بھی مدنی سورت ہے، اونلی 12 آیتیں ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ۔ اب یہاں پر ایک واقعہ آتا جس میں جو آپس میں پروفٹ کے ایٹ اے ٹائم نمبر آف وائفس تھے اور سب لوگ الگ الگ حجرے میں رہتے تھے، اٹس لائک اپارٹمنٹ جیسا کہتے ہیں نا، ویسا الگ الگ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ تو اب 2 وائفس کی کوئی بات ایسی 3rd وائف کے بارے میں بتائے جو کہ وہ صحیح بھی نہیں ہے، اور اس کے وجہ سے آپ کو کہنے لگے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اس میں اسمیل آتی ہے جب آپ ہنی پیتے، حالانکہ یہ بات کریکٹ نہیں تھی، رانگ تھی، یہ غلط بات تھی، جسٹ میک اٹ اپ کر رہے تھے۔ تو وہ چیز بتاتے تو وہ سوچتے کہ میں ہنی نہیں پیوں گا، ہنی نہیں یوز کروں گا، تو اس کے لیے فوراً سے وہی آ جاتی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہنی سے بہت سارے بینیفٹس ہے، اور ایک شفا اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز میں رکھے، تو اس کو منع کرنا صحیح نہیں تھا۔ تو کوئی بھی چیز جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سے روک دیا گیا تو ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، کوئی بھی چیز ہم حلال یا کوئی بھی چیز ہم حرام نہیں بنا سکتے۔ تو یا ایھا النبی، تو یہاں پر پروہیبٹ کیوں کر رہے ہیں تم اپنی چیز کوئی چیز کے لیے؟ تو یہاں پر ہنی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نہیں پینے کا اپنا وہ کر لیے تھے، تو بولے کہ نہیں تم ایسا مت کرو، جسٹ ٹو بیکاز دے ویر میکنگ دیٹ فالس اسٹیٹمنٹ، تو ان کے لیے آگے آئیں گا کہ انہیں جو بھی بولے اس کے لیے فرگیونیس مانگیں گے، اور پھر توبہ نصوحہ کیسا سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو دیر ول بی تھنگس when you if a person have more than one wife، کوئی 1-2 لوگوں کی بہت زیادہ بن سکتی، تیسرے سے کوئی بات ایسی ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی وائف کے پاس زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو اس وجہ سے یہ چیز ہوئی تھی، حالانکہ وہ بہت زیادہ انصاف سے کام لیتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ پھر وہ بھی آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے چپکے سے ایک بات کہی تھی کہ جب اس بیوی نے دوسری بیوی سے وہ بات کہہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی، کس کے تھرو؟ وحی کے تھرو، تو رسول نے تھوڑی سی بات جتلا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ سو جب رسول نے اس بیوی کو وہ بات بتلا دی تو کہنے لگے آپ کو اس کی بات کیسے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بڑا جاننے والا خبر رکھنے والا نے خبر دی ہے۔ تو یہ آپس میں بات کر رہے تھے، یہ نہیں بتایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھرو وحی۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر رسول کے مقابلے میں باہم مدد کرو گے تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کی حامی اور دوست ہے، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ If you do it, if you rectify your mistake, that would be nice, and these are the things happen۔ اگر رسول تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والے، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں، مطلب لسٹ آف یہاں پر خوبیاں بتائے جا رہے، اگر تم لوگ کو اتنا نہیں ہے تو چھوڑ کے ریپلیس کیا جائے گا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خو اور سخت قوت والے فرشتے مقرر ہے، جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لیتے ہیں۔ کافرو، آج تم عذر مت کرو، جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جاتا ہے۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کیا کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بہشت کے باغ میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس روز اللہ رسول کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور داہنے طرف دوڑتا ہوگا اور یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے نور پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو پلسرات پہ کچھ لوگ اتنی سپیڈ سے چل جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کچھ لوگوں کو لائٹ اتنی زیادہ ملیں گی، کچھ لوگوں کو بالکل تینی مینی لائٹ، کسی کی بجھتے جائیں گی جاگتے جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافق نہیں گے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح فیملی کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے دوزخ سے، اور ان کو صحیح بات بتانا ہے دین کے بارے میں۔ اور یہاں پر دعا بھی کر رہے، کیسا پلسرات پہ برحق ہے ہم کو جانا، اگر اس پہ سے گر گئے، کنترا اتنا شارپ ایجز ہے، نیچے دوزخ ہے، تو اس کے لیے نور چاہیے۔ کبھی آپ دیکھیں اندھیرے میں کیسا، تو ہم کس طرح سے نور حاصل کر سکتے؟ ہم اچھے عمل کریں گے۔ اور میں سورہ نور میں بھی ہم نور کی بات سمجھے تھے، یہاں پر نور کی بات ہو رہی کہ کس طرح ہم کو پلسرات پہ نور چاہیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو جو جمعے کے دن بھی سورہ کہف پڑھتے نور کے لیے اور ایسے کام کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نور بخشے۔ سب سے بڑی بات توحید پہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں و منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھے، تو دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا گیا کہ اور داخل ہونے والیوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جو غلط کام کرے، چاہے وہ پروفٹس کے وائف کیوں نہ ہو، they will be punished۔ اور اللہ نے ایک مثال مومنوں کے لیے بیان فرمائی ہے، وہ فرعون کی بیوی ہے۔ اس نے دعا کی ہے، اے میرے رب، میرے لیے بہشت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے بچا اور ظالم کے ہاتھوں سے نجات عطا۔ تو آسیہ رضی اللہ عنہ ان کے بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ جنت کے پاس ان کو گھر چاہیے ہے، تو وہ دعا کر رہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو انسان اچھی دعا کرنا چاہیے، اچھے باتیں منہ سے نکلنا چاہیے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کس طرح یہ سارے باتیں بیان کیا جا رہا ہے کہ پروفٹس کے وائف رہنا، یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے کہ پروفٹ کی وائف ہے بول کے آپ کو فرگیونیس ہے، جب تک کہ آپ خود صحیح بات نہیں کرتے اور صحیح عمل نہیں کرتے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرما دیجئے، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنی روح پھونکی، اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتے اور وہ فرما برداروں میں سے تھے۔ تو اب یہاں پر کس طرح ان کی تعریف کی جا رہی ہے مریم علیہ السلام کی، اور جو لوگ اچھے رائچیس ہیں ان کی بھی بات بیان کی جا رہی ہے۔ So this was juz number 28. I know we